اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ ناظران گرامی مرتبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو درس کا سلسلہ ہے وہ لیسن نمبر 74 ہے، اور الحمدللہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر سنڈے بچوں کے لیے کچھ کام کی باتیں ہو جائیں اور وہ بچوں تک پہنچ جائیں، بالخصوص ایسے بچے جو مدارس سے دور ہیں یا ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ آس پاس میں دینی کلاسز کی سہولت نہ ہو، ان کے لیے۔ اور ویسے بھی عام طور سے اس درس میں تقریباً ہر چیز ہم نے کور کی ہوئی ہے۔ ہم نے اس میں اصول دین کور کیا ہے، فروع دین کور کیا ہے، پھر انبیاء کے حالات کور کیے، پھر اخلاقیات کے بارے میں درس، پھر ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہم ایک اور اہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے بیماری اور عیادت۔ انسان یہ جو خاک کا پتلا ہے، یہ جو جسم ہے، یہ جسم بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم جب بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دوائی لیتے ہیں، لیکن روحانی بیماری کی دوا جو ہے ڈاکٹرز کے پاس موجود نہیں ہے، صرف دین کے پاس موجود ہے۔ لہٰذا وہ اخلاقیات، وہ چیزیں جس سے روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے عیادت۔ اور بیماری جو ہے نا، روحانی بیماری کیا ہے؟ جسمانی بیماری کی پہچان یہ ہے کہ بخار آ گیا، کھانسی آ گئی، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا تو ہم دوائی لے لیتے ہیں۔ روحانی بیماری کی پہچان یہ ہے کہ ہمیں دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، نماز پڑھنے دل نہیں چاہتا، صبح میں اٹھنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا مشکل ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا پہچان ہے کہ ہماری روح بیمار ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جسمانی بیماری کے لیے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ جسمانی بیماری بھی جو ہے نا ایک طرح کی نعمت ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو تکلیف میں خدا یاد آتا ہے، تو خدا کی یاد دلانا ایک نعمت ہے۔ اور یہاں تک کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب مومن کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو مومن کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں پتے گر جاتے ہیں۔ تو اللہ بیماری دے کے گناہوں کو دور کرتا ہے، اسے استغفار کا موقع ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مومن کی ایک رات کی بیماری 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو یہ تو بات پتہ چل گئی کہ بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے بیمار کر کے ہمارے گناہوں کو دھونا شروع کر دیا۔ اور کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ انسان گناہگار ہو تو ہی بیماری آئے، بلکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ بیماری دیتا ہے۔ اس میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بھی جو ہے نا، کہ جب اکثر وہ ایک گلی سے گزرتے تھے تو ایک کافرہ عورت تھی، اوپر سے کوڑا اور کچرا جو ہے نا رسول اللہ پہ پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، رسول اللہ کا اخلاق اتنا پیارا تھا کہ کوڑا کرکٹ اگر کسی پہ پھینکا جائے تو فوراً لڑنے کھڑا ہو جاتا آستین تان کے، لیکن رسول اللہ مسکرا کے گزر جاتے۔ اور یہ عادت سی ہو گئی، روز وہ ڈالتی، روز یہ اپنے کپڑوں کو جھاڑ کے نکل جاتے مسکراتے ہوئے۔ ایک دن یہ ہوا کہ کوڑا نہیں گرا، دوسرا دن کوڑا نہیں گرا، تیسرا دن کوڑا نہیں گرا۔ تو پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، جو کوڑا روز ڈالا کرتی تھی خیریت سے تو ہے، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو کسی نے کہا نہیں، وہ بیمار ہے۔ کہ چلو ہم عیادت کے لیے آتے ہیں۔ عیادت کے لیے پہنچے
وہ گھبرا گئی کہ اچھا آج میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، تو آپ مجھ سے لڑنے آئے؟ کہا نہیں، میں تجھ سے لڑنے نہیں آیا بلکہ تیری تیمارداری کے لیے آیا۔ سنا ہے کہ تو بیمار ہے، تیرے لیے دوائی لے کے آیا ہوں، تیرے لیے کھانا لے کے آیا ہوں۔ جب اس عورت نے یہ اخلاق دیکھے، کہا کہ آپ کو میرا دشمن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں آپ پہ کوڑا ڈالا کرتی تھی اور آپ یہ سب لے کے آئے۔ کہا نہیں، میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ بیمار کی عیادت کرو۔ جب اسلام کی بات سنی کہ اسلام اتنا اچھا ریلیجن ہے، مذہب ہے، تو پھر مجھے اس سے دور نہیں ہونا چاہیے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ صرف عیادت نے اتنا متاثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ ایسے کئی واقعات ہمارے معصومین سے بھی ملتے ہیں اور رسول اللہ سے بھی ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے جو ہے نا ہر روز ایک جگہ آتے تھے جہاں پہ ایک مخصوص جگہ پہ ایک عابد عبادت کیا کرتا تھا، اور آ کے اس کی عبادت جب وہ کرتا تھا تو لکھتے تھے، ثواب اس کا لکھتے تھے۔ آج وہ واپس جا رہے تھے کیونکہ عابد آج اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ بیمار ہے، وہ جو ہے نا بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ تو فرشتے جب جا رہے تھے، اللہ نے کہا کیوں واپس کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ وہ عابد آج اپنی جگہ پہ نہیں ہے، ہم کیا لکھیں اس کے بارے میں ثواب؟ کہا نہیں، آج وہ اس لیے وہ عبادت نہیں کر سکا کہ وہ بیمار ہے، اپنے بستر پہ پڑا ہے، لہذا جاؤ وہ جس جگہ عبادت کرتا تھا اس جگہ بیٹھ کے ایسے ہی عبادت کا ثواب لکھنا جیسے جب وہ صحت مند ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا۔ تو ایک بات اور پتہ چلی، وہ یہ کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو بھی اس کے ثواب کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور اسے مسلسل ثواب ملتا جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے چھٹے امام کے دور کا کہ 2 دوست جو ہے نا عمرہ کے لیے خانہ کعبہ پہنچے، مکہ پہنچے، تو ایک دوست بہت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ دوسرا دوست جو ہے اس کی تیمارداری پہ لگ گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہمیں عمرہ بھی کرنا ہے اور جو ہے نا پھر جا کے امام سے ملاقات بھی کرنی ہے، چھٹے امام سے ملنا بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں۔ کہا کہ نہیں، تم مجھے ایسی حالت میں چھوڑ کے مت جانا۔ نے کہا کہ دیکھو مجھے جانا ضروری ہے۔ بہرحال وہ نکل کے مدینہ پہنچا، عمرہ کیا، مدینہ پہنچا، اور اس کے بعد جب امام سے ملاقات کی تو امام نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، عمرہ کا ثواب اپنی جگہ اور ہماری زیارت کا ثواب اپنی جگہ، لیکن اس وقت اگر تم اپنے مومن دوست کے پاس رہ کے تیمارداری کرتے تو اللہ اتنا ہی ثواب ہر روز لکھتا جتنا تمہیں آج ہمارے زیارت کے لیے لکھ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بیمار مومن کی تیمارداری کرنا ایسے جیسے امام سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے، اگر کوئی بیمار ہے تو دوڑیے، جائیے، جا کے ملاقات کیجیے، اسے دلاسا دیجیے، اسے ہمت دیجیے، اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے جائیے۔ اگر آپ میں اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ بیمار غریب بھی ہے تو اس کے لیے دوائی کا انتظام کیجیے۔ اللہ اس میں بہت برکتیں لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے دروازے بند ہو گئے، یہاں تک کہ حدیث میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ تم بیمار کی عیادت کے لیے جب جاتے ہو تو اللہ تمہارے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بس اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر نیک کام کو انجام دے سکے اور امام کی قربت حاصل کریں اور امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔